بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دلدار کے قتل کے بعد سے غزالہ لاپتہ ہے۔ ڈینی خود اسے تلاش کر رہا ہے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی روشنی ڈال سکو۔ میرے ان فکروں پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ کیا تم واقعی سچ بول رہے ہو؟ گڈی ڈینی کے قبضے میں نہیں ہے؟ اس میں سچ کے سوا کچھ نہیں ہے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اگر یہ سچ ہے تو شاید مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہوگی۔ گاڑی آگے بڑھا لو۔ اس کی آواز یک بیک پر خیال ہو گئی، جیسے وہ بیٹھے ہی بیٹھے کسی خیال کے تحت تنویم زدہ ہو گیا ہو۔ تمہیں معلوم ہے؟ میں نے اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے ہیجان امیز لہجے میں کہا۔ پھر تم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ سیدھے اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ میرا ذہن ہی اس طرف نہیں گیا تھا۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا، جب سے میں ہوش میں آیا ہوں ہر ایک سے یہی سن رہا ہوں کہ گڈی کو ڈینی نے اغوا کر لیا ہے، لہٰذا اس کے ایک امکان کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہ سکا۔ میرے تو دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی ہیں۔ غزالہ کے اس ٹھکانے کے بارے میں تم نے میرے علاوہ اور کس کو بتایا ہے؟ میں نے کار کی رفتار بڑھاتے ہوئے پرتجسس لہجے میں دریافت کیا۔ صورتحال کے اس نئے موڑ نے میرے پورے وجود میں ہیجان اور سنسنی کی ناقابل بیان لہریں سی دوڑا دی تھی۔ کسی کو نہیں، اس نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ مجھ سے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں، سب اپنی اپنی ہانکتے رہے کہ اسے ڈینی نے اغوا کر لیا ہے اور اس پر ستم ڈال رہا ہے۔ غزالہ کے اس ٹھکانے سے تمہارے علاوہ اور کون واقف ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہمارے دردناک ماضی کی اس یادگار سے ہم دونوں کے سوا کوئی واقف نہیں۔ اس کی آواز میں درد انگیز اداسی اترتی چلی جا رہی تھی۔ وہ گھر غزالہ نے اپنی جوڑی ہوئی رقم سے چوری چھپے خریدا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہاں چلی جاتی تھی۔ 2 بار وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر وہاں گئی تھی۔ اس نے مجھے وہ کمرہ دکھایا جہاں ممی نے آخری بار سانس لیا تھا۔ اسی گھر میں وہ منحوس کمرہ ہے جس میں ڈیڈی ممی کے انتقال کے صدمے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر بیٹھے، اور میرا پنجرے نما قید خانہ بھی ہے جس میں دیوانگی کے دنوں میں اپنے شب و روز گزارتا تھا۔ اس ایک گھر کے علاوہ پوری دنیا میں ہمارے ماضی کی کوئی مشترکہ یادگار نہیں ہے۔ وہ اس کا گھر ہے۔ اگر تم سچے ہو اور ڈینی نے اسے اغوا نہیں کیا تو اسی گھر میں محصور ہوگی۔ اسے مجھ پر بڑا مان ہے۔ وہ ہر لمحے قدموں کی آہٹ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ چند ثانیوں کے لیے کار میں سکوت چھایا رہا، پھر ایک برائی ہوئی شناسا نسوانی آواز گونجی اور میرا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ براوو ڈینی! ویرا کی آواز کامران کے جسم کے کسی حصے سے ابری تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ہمیشہ میری توقعات پر پورے اترتے ہو۔ یہ کڑیل جوان ذہنی طور پر میرے لیے کسی شیر کے بچے سے بھی زیادہ نکارا تھا۔ اس کا کوئی مصرف نہ پا کر میں اسے اچھی طرح بگ کر کے تمہاری طرف ہانک دیا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس سے غزالہ کے بارے میں کچھ کھل کر بات کرو گے اور پتہ چل جائے گا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے یا لاپتہ، لیکن تم تو اس گونگے سے غزالہ کا پتہ اگلوا کر کمال ہی کر دیا۔ میں اب تک تمہاری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنتی آئی ہوں۔ اس کے لباس میں بٹنوں کی صورت میں 3 بگ لگے ہوئے ہیں۔ تمہاری آواز مجھ تک پہنچا رہے ہیں اور ایک سے تم میری آواز سن رہے ہو۔ کوئی بھی بٹن وغیرہ دبائے بغیر تم جو کچھ کہو منو ان مجھ تک پہنچ جائے گا۔ کہو یہ کیسی رہی؟ یہ تو چچی کی آواز ہے، کامران بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں یہ میرے بدن کے کس حصے میں سے بول رہی ہے۔ تم یقین کرو کہ میں اس سازش میں شریک نہیں تھا۔ کیبن میں اسے گھور کر رہ گیا، اور پھر ویرا سے تم بہت شفاق اور سنگ دل ہو ویرا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے برحمانہ تبصرے نے اس وقت کامران کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ اگر تم نے اسے استعمال کر ہی لیا تھا، اس کی حد تک کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ تم سب کچھ سن رہی تھی، مگر میں اتنا بتا دوں کہ اب میں ہی غزالہ تک پہلے پہنچوں گا۔ اس وقت کسی مہم جوئی کا خیال اپنے دل میں نہ لانا۔ تم نے اگر ادھر کا رخ کیا تو میں تمہارے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کروں گا۔ اس کی زہریلی ہنسی کی آواز سنائی دی، پھر وہ بولی، تم نے ماجے کے اڈے کو تباہ کر کے مجھے بے بس کرنا چاہا تھا، مگر دیکھ لو کہ میری رسائی کہاں تک ہے۔ صبح میں نے دانستہ تم سے بات نہیں کی تھی کیونکہ اس وقت میں شکست خوردہ تھی، لیکن اب میں فاتح ہوں۔ تمہارا سفید جھوٹ پکڑا جا چکا ہے۔ مجھے دکھ دے کر تم کبھی سکھ میں نہیں رہ سکتے ڈینی۔ ارے باپ رے! کامران کے ہونٹوں سے مضحکہ خیز آواز برآمد ہوئی، تو تم ہی ڈینی ہو؟ چچی نے درست ہی کہا تھا کہ تم اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے اور مکار ہو۔ چچی کے بچے، اب تھوڑی دیر اپنی زبان کو لگام دو اور چپ رہو۔ سلطان شاہ دانت پیس کر اس پر گرایا تھا، تم نے اس وقت اپنی بہن کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں تم سے پہلے غزالہ تک پہنچوں گی اور اسے اڑا لے جاؤں گی۔ تم سے میرا شریفانہ وعدہ ہوا تھا، ہمارے
تمہارا جب بھی سامنا ہوگا تو بالا دست اپنے زیر دست پر ہتھیار اٹھائے بغیر دوستانہ انداز میں ملے گا، لیکن تم سامنا ہونے سے پہلے ہی اپنی بدعہدی کی دھمکی دے رہے ہو، اور میرا ظرف دیکھو کہ میں اس وقت تمہارے انجام پر پوری طرح قادر ہونے کے باوجود تمہیں رعایت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم وہاں پہنچو پھر دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ پھر ہنسی۔ میں دعویٰ کرتی ہوں کہ تم مجھ سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکو گے۔ کامران کا دماغ درست ضرور ہو گیا ہے، لیکن تجربے کی کمی کی وجہ سے یہ ساری زندگی اپنے ہم اثروں کے مقابلے میں ذہنی پسماندگی کا شکار رہے گا۔ اس لیے اسے تمہارے پاس روانہ کرنے سے پہلے میں نے اس کی شرح کاٹنے کا پورا انتظام کر لیا تھا کہ مجبوری اور بے بسی اور احتسال کی زندگی کے مقابلے میں موت اس کے حق میں بہتر رہے گی۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ اس کے ساتھ ہی تم کو اڑا دوں گی، مگر میں اپنے الفاظ کا پاس کرتی ہوں، بالادست ہو کر بھی تمہیں ایک موقع دے رہی ہوں۔ کامران کے بدن پر جو کوٹ ہے اس میں دوہرے کنٹرول والا مکمل بارودی استر لگا ہوا ہے۔ تم نے اس کے بدن سے زبردستی کوٹ اتارنے کی کوشش کی تو بارودی دھماکے میں کامران کے ساتھ خود بھی اڑ جاؤ گے۔ اس بارودی استر کا دوسرا ریموٹ کنٹرول میرے پاس ہے۔ میں 5 تک گنتی شروع کر رہی ہوں۔ تم نے گنتی ختم ہونے تک کار روک کر اسے نہ اتارا یا خود دور نہ بھاگے تو میں تمہارے دردناک انجام کی ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ فضا میں سکوت چھا گیا۔ میں نے اضطراری طور پر بریک لگا کر کار کی رکی اور انجن بند کر دیا۔ نہیں، میں نہیں اتروں گا، میرے متوجہ ہوتے ہی کامران نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اپنی موت کا فرمان سن کر اس کے چہرے پر عجیب سی بحالی آ گئی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ذہنی پسماندگی کے ساتھ زندہ رہنا ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ تم جیسے چلاک اور مکار لوگ زندگی میں ہر قدم پر ایسے چرکے لگاتے رہیں گے کہ میں خود اپنے اوپر رحم کھانے لگوں گا۔ ایسی بے کسی اور مظلومیت سے موت بہتر ہے۔ اگر تم کو اپنی زندگی سے پیار ہے تو کار سے اتر کر پوری قوت سے دوڑ لگا دو، لیکن بس یہ یاد رکھنا کہ اگر گڈی تمہیں مل جائے تو اسے جان سے زیادہ عزیز رکھنا۔ یہ میرا تم پر قرض اور تمہارا فرض ہوگا۔ اسے میں نے ہمیشہ سب سے بڑھ کر چاہا ہے۔ اسے تمہاری ذات سے دکھ پہنچا تو میں مر کر بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اسیب بن کر اندھیری راتوں میں تمہارا پیچھا کروں گا اور تمہیں خوف سے ہلکان کر دوں گا۔ ویرا اپنی گنتی شروع کر چکی تھی۔ ہمارے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ کامران کی زندگی بچانے کے لیے اس کے بارودی کوٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کر پاتے یا اس کے کنٹرول تلاش کر کے انہیں ناکام بناتے۔ کامران اپنی ناگہانی موت کے انتظار میں بالکل مطمئن اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کا ہیجان اور ولولہ سرے سے کافور ہو چکا تھا، جیسے خود اسے بھی لاشعوری طور پر مدت سے انہی لمحات کا انتظار رہا ہو۔ میرا دل بوجھل ہونے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنے سکون اور وقار کے ساتھ موت کو گلے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگایا، اس کے داہنے رخسار پر گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور ویرا کے 4 تک پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی سے اتر گیا۔ سلطان شاہ میرے تیور بانپ کر پہلے ہی گاڑی سے نیچے اتر چکا تھا۔ گڈی کا خیال رکھنا۔ کار سے دور جاتے ہوئے میرے کانوں میں کامران کی آخری آواز آئی، پھر ایک دھماکہ ہوا جس کی گونج کم تھی لیکن طاقت کا یہ عالم تھا کہ ہمارے قدموں کے نیچے زمین ہل کر رہ گئی تھی۔ راہگیروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ہماری کار کی پیسنجر سیٹ کامران سمیت نیست و نابود ہو چکی تھی اور کار میں بارودی دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس ہولناک اور سفاکانہ واقعے نے میرا دماغ معاف کر کے رکھ دیا۔ کار میں نظر آنے والا بارودی دھواں میرے ذہن میں بھی بڑھتا جا رہا تھا، مگر وہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی۔ مرنے والوں کے سوگ میں زندہ لوگوں کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا جاتا، مگر مجھے کئی لمحوں کے بعد غزالہ کا خیال آیا تھا اور میرے بدن میں ہیجان کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ میرے ساتھ ہی ویرا کو بھی غزالہ کی کمی گاہ کا علم ہو چکا تھا۔ وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے، غزالہ کو اپنا قیدی بنانے کے لیے بے چین تھی اور کامران کو ہلاک کرتے ہی اپنے مشن پر روانہ ہو چکی تھی، جبکہ میں کار سے محروم ہو چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت غزالہ کا آبائی مکان ہم سے 6-7 کلومیٹر دور تھا۔ میں نے اضطراری طور پر قرب و جوار پر نظریں دوڑائیں، لیکن کہیں کوئی خالی رکشہ یا ٹیکسی نظر نہیں آئی۔ وہ بھیڑ باڑ کے اوقات تھے اور کسی خالی سواری کا ملنا محال نظر آ رہا تھا۔ اچانک سے سلطان شاہ نے میرا ہاتھ دبا کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا اور تیزی کے ساتھ فٹ پاتھ کے ایک کنارے کی طرف لپکتا چلا گیا۔ پھر وہ پستہ کامد شخص مجھے بھی نظر آ گیا جو ایک سہارو کار سے اتر کر اس کا دروازہ لاک کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ سلطان شاہ نے پیش قدمی کرتے ہوئے نہایت سکون اور اعتماد سے اس شخص کے کندھے پر یوں ہاتھ رکھ دیا جیسے ان دونوں میں برسوں کی شناسائی رہی ہو۔ لمحہ بھر کے لیے میں خود بھی
دھوکہ کھا گیا، لیکن سلطان شاہ کا مکالمہ سنتے ہی میری غلط فہمی رفع ہو گئی۔ شرافت سے کار کی چابی میرے حوالے کر کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ ورنہ بھیجا اڑا دوں گا۔ سلطان شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ وہ مہلک دھمکی سنتے ہی اس شخص کی آنکھیں اینک کے محدب عدسوں کے پیچھے دھندلا گئیں، لیکن اس سے قبل کے وہ تیورا کر وہیں ڈیر ہوتا، سلطان شاہ نے اس کے منحنی وجود کو اپنی مضبوط بازوؤں میں سنبھال لیا۔ میں نے بڑھ کر چابی پر قبضہ کیا اور پچھلا دروازہ کھول کر بے ہوش اجنبی کو اندر گھسیڑنے میں سلطان شاہ کی مدد کی، اور یوں چند ثانیوں بعد ہی ہم برق رفتاری کے ساتھ غزالہ کی کمین گاہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اس وقت مجھے قلق اس بات کا تھا کہ وہ میری زندگی کا اہم ترین مارکہ ثابت ہونے والا تھا، اور ہم دونوں ہی گھر سے غیر مسلح نکلے تھے۔ میری جیب میں مرحوم کامران سے چھینا ہوا پستول تھا، جو 7 گولیاں فائر کرنے کے بعد نکارہ ہو جاتا، یا پھر سلطان شاہ کے پاس کمانی دار چاقو تھا، جو صرف دست بدست مقابلے میں ہی کوئی کارکردگی دکھا سکتا تھا۔ غزالہ کی پناہ گاہ تک رسائی اور پھر وہاں سے واپسی کے لیے ہمیں سواری درکار تھی۔ اگر سوبارو کے مالک کو بے ہوشی کی حالت میں اپنے ساتھ ہی رکھا جاتا تو کسی بھی مناسب موقع پر ہوش میں آ کر ہمارے لیے دشواریاں کھڑی کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے راستے میں ایک نیم ویران مقام پر موقع غنیمت جان کر کار روکی اور کار والے کو عقبی نشے سے اٹھا کر کچی زمین پر منتقل کر دیا۔ اس وقت تک اس کے دل کی دھڑکنیں معمول کی مطابق چل رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ دہشت سے مرا نہیں تھا بلکہ صرف بے ہوش ہوا تھا اور کسی بھی وقت ہوش میں آ کر اپنی کار کی تلاش کا آغاز کر سکتا تھا۔ غزالہ کے گھر کا چپا چپا میرا دیکھا بالا تھا۔ کرنل اور شمع جیسی معصوم خاتون کے بزرگانہ سائے میں میں نے اسی چار دیواری میں غزالہ کے ساتھ مستقبل کے پاکیزہ اور سہانے خواب دیکھے تھے۔ عمارت پر نظر پڑتے ہی ماضی کے بہتیرے واقعات کسی فلم کی طرح میری نگاہوں میں گھوم گئے۔ دور سے مکان پر سکوت کا راج نظر آ رہا تھا اور وہاں کسی کی آمد کے کوئی آثار نہیں تھے، جس کا مطلب تھا کہ ویرا اس وقت تک وہاں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ کامران نے اپنی دردناک موت سے پہلے یہ تو بتا دیا کہ دلدار آغا کی زندگی میں ہی غزالہ نے اپنا آبائی مکان خرید لیا تھا اور وہ وہیں روپوش ہو سکتی تھی، مگر مجھے یہ معلوم کرنے کی مہلت نہیں مل سکی تھی کہ اس گھر میں غزالہ کے علاوہ بھی کوئی ملازم یا رہتا تھا یا وہ اکیلے ہی وہاں آتی جاتی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ ویرا سے پہلے میں وہاں آ گیا تھا۔ اس احساس سے میری دلی کیفیت بھی عجیب ہو رہی تھی کہ میری غزالہ مجھ سے تھوڑی دور اپنے مکان کی چار دیواری میں محصور تھی اور میں کسی بھی لمحے اس تک رسائی حاصل کر سکتا تھا، مگر اسی کے ساتھ میرے ذہن میں یہ گرا بھی موجود تھی، اگر وہ اپنے مکان میں آزادی اور خود مختاری کے ساتھ رہ رہی تھی تو اس کے لیے مجھ سے جہانگیر کی معرفت رابطہ قائم کرنے میں کیا امر مانے تھا۔ اسی کے ساتھ میرے ذہن میں ایک اور مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا۔ ویرا میری ساتھ دشمنی پر تلی ہوئی تھی اور خاص طور پر غزالہ کے بارے میں بہت حساس تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس نے تھوڑی دیر قبل کامران کو بارودی دھماکے سے اڑاتے ہوئے مجھے اس سے دور نکل کر اپنی جان بچانے کا موقع فراہم کیا تھا، لیکن غزالہ کو قابو کرنے کے معاملے میں وہ جذباتی ہو کر مجھے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس وقت اگر ویرا کی آمد سے پہلے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیتا تو اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی تھی۔ میں سلطان شاہ کے ہمراہ اندر داخل ہو جاتا یا اسے باہر نگرانی کے چھوڑ کر خود اندر چلا جاتا اور غزالہ کو ساتھ لے کر باہر نکل آتا۔ نگران دونوں ہی صورتوں میں ویرا کا خطرہ اپنی جگہ برقرار رہتا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ویرا وہاں تنہا آنے والی تھی یا کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی۔ ہم دونوں ہی اندر چلے جاتے تو وہ باہر گھات لگا کر واپسی پر ہمارے خلاف کوئی بھی مہلک قدم اٹھا سکتی تھی، جس کا ایک پستول کے سہارے مقابلہ کرنا، اور اگر سلطان شاہ کو نگرانی کے لیے باہر چھوڑ کر اندر جاتا تب بھی اس امر کا کوئی امکان تھا کہ ویرا وہاں پہنچ کر آسانی کے ساتھ اس کی موجودگی کا اندازہ کر سکتی تھی اور پھر وہ اندر گھسنے کی بجائے اپنے مددگاروں کے ذریعے سلطان شاہ کو بے بس کر کے میرے خلاف کوئی مؤثر منصوبہ بنا سکتی تھی۔ ان دونوں ہی صورتوں میں ہم کو پہل کا فائدہ حاصل ہونے کی بجائے نقصان پہنچنے کا زیادہ خدشہ تھا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ہم صبر سے کام لے کر خود پر اور غزالہ کے مکان میں داخل ہونے کا ارادہ ترک کر دیتے اور مکان سے محفوظ فاصلے پر رہ کر ویرا کے وہاں پہنچنے کا انتظار کرتے۔ اس طرح ہم اس کی عددی صلاحیت سے باخبر ہو کر بڑے اطمینان سے اس کی پیش قدمی کا مشاہدہ کر سکتے تھے اور اس کی واپسی پر اسے گھیرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اپنی محدود نفری اور واحد پستول کے مؤثر استعمال کے لیے دوسری صورتحال ہی ہمارے حق میں مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ سلطان
شاہ کے ذہن میں ایک تیسرا ہی خیال موجود تھا۔ وہ فوری کارروائی کے حق میں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ غزالہ اگر اندر موجود ہوئی تو اسے میری ہدایت پر عمل کرنے میں کوئی تردد نہ ہونا چاہیے تھا۔ اسے ساتھ لے کر ہم نکاسی کے راستے کی بجائے عقبی دیوار پھاند کر فرار ہو سکتے تھے۔ اگر ہم اندر گھسنے سے پہلے اپنی کار بھی اسی طرف پارک کر دیتے تو ہمارا منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو سکتا تھا۔ مختصر سی بحث کے بعد میں نے اس کا مشورہ قبول کر لینے پر آمادگی ظاہر کی ہی تھی کہ اچانک ایک سیاہ ٹویوٹا کراؤن غزالہ کے مکان کے پھاٹک کے سامنے رکی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس گاڑی کے تاریک شیشے چڑھے ہوئے تھے اور چڑھتے ہوئے سورج کی تیز روشنی میں باہر سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ کار میں کون کون موجود تھا، لیکن مجھے اتنا ضرور یقین تھا کہ آنے والوں میں ویرا ضرور شامل رہی ہوگی۔ لمحہ بر بعد ہی کار کی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھلا اور ویرا جینز اور جیکٹ میں ملبوس نیچے اترتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے شانے سے ایک بڑا سا شولڈر بیگ لٹک رہا تھا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے مجھے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک کووی الجوسا سفید فام کی جھلک نظر آئی اور میں فوراً ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ ویرا کی افرادی قوت کا تمام تر انحصار کھڈے کے رسوائے زمانہ منشیات فروش معراج دین پر تھا، لیکن پچھلی رات اس کی موت اور اس کے اڈے کی تباہی کے بعد ویرا کا وہ سہارا ختم ہو گیا تھا۔ اس کے لیے فوری طور پر ماجے کا نیب البدل تلاش کرنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے اس نے اپنی تازہ ترین مہم کے لیے غالباً انتونیو کی مدد لی تھی، جو میلان سے اس کے چارٹرڈ جہاز پر معاون ہوا باز کی حیثیت سے کراچی آیا تھا۔ میرے لیے اس نکتے کی غیر معمولی اہمیت تھی۔ اس وقت اگر ویرا کے ساتھ کوئی پیشہ ور قاتل یا لڑاکا ہوتا تو ہمیں اس کو زیر کرنے میں دشواری پیش آ سکتی تھی، لیکن ایک معاون ہوا باز کتنا ہی بدماش اور مکار کیوں نہ ہو، ایک پیشہ ور قاتل کا ہم پلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوسری بہتر بات یہ تھی کہ ویرا ہماری طرح تذبذب میں مبتلا نہیں ہوئی تھی۔ اس نے میدان صاف دیکھتے ہی یہ فرض کر لیا تھا کہ میں اس سے پہلے وہاں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی وہ بے بنیاد خود اعتمادی بھی میری کامیابی میں کلیدی کردار ادا کر سکتی تھی۔ تم یہیں ٹھہرو، میں کالی کراؤن کی طرف جاتا ہوں۔ میں نے گفتگو کی ابتدا ہی کی تھی کہ سلطان شاہ نے فوراً میری بات کاٹ دی۔ میں جاتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو۔ خطرے کی صورت میں تم بہتر طور پر میری مدد کر سکو گے، جبکہ میں یہاں رک کر کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس کی سراسر جذباتی تجویز تھی۔ اس وقت ویرا کسی زخم کھائی ہوئی ناگن کی طرح خطرناک ہو چکی تھی اور اپنے سامنے آنے والے ہر حریف کو کچل سکتی تھی۔ اگر سلطان شاہ کا اس سے سامنا ہو جاتا تو کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اسے بلا توقف ہلاک کر دیتی۔ جبکہ شکست اور مایوسی کے اس عالم میں بھی ویرا کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ موجود تھا، جس کا کھلا مظاہرہ وہ تھوڑی دیر قبل کامران کی موت کے موقع پر کر چکی تھی۔ سلطان شاہ ویرا کے ساتھ میرے رویے سے پہلے ہی شاکی تھا، اس لیے میں اس نازک پہلو پر اپنی زبان کھول کر اس کے مذاق کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن اسی کے ساتھ میں اسے کسی بھی خطرے میں نہیں جھونکنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس کے ساتھ کسی بحث میں الجھنے کی بجائے میں نے تحکمانہ انداز اختیار کر لیا اور وہ مایوسی کے ساتھ منہ لٹکا کر میری ہدایت سننے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی مسروقہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر انجن اسٹارٹ کیا اور اسے تیزی کے ساتھ سڑک پر لیتا چلا گیا۔ غزالہ کے گھر کے سامنے سیاہ ٹویوٹا کراؤن فٹ پاتھ کے سہارے کرینے سے کھڑی ہوئی تھی، مگر میں نے اس کے سفید فام ڈرائیور کو اشتعال دلانے کے لیے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اپنی کار کا بایاں حصہ اس کی گاڑی کے عقبی حصے سے ٹکرا دیا۔ اگر میں براہ راست اس سے الجھتا تو وہ میری طرف سے چکنا ہو سکتا تھا، اس لیے تصادم کی ابتدا کے لیے یہ ایک بہتر تدبیر تھی۔ سلطان شاہ اپنی جگہ پر بے پروایانہ انداز میں کھڑا ہوا دور سے یہ دیکھ رہا تھا اور ضرورت پڑنے پر میری مدد کے لیے آ سکتا تھا۔ ہلکے سے دھماکے اور آہنی رگڑ کے ساتھ ہی میں نے اپنی کار کو سنبھال لیا اور کراؤن سے قدرے آگے نکل کر اپنی کار بھی کنارے سے لگا دی اور نیچے اتر آیا۔ میں کراؤن کا درز دیدہ نظروں سے جائزہ لیتا ہوا اپنی کار کے نقصان رسیدہ حصے کی طرف بڑھا اور انہماک سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ غلطی سراسر میری ہی تھی، اس لیے میری اس سرد مہری نے سفید فام کو بھڑکا دیا۔ وہ اپنی کار سے اتر کر غصیلے انداز میں میری طرف آیا تھا۔ کیا تم اندھے ہو جو تمہیں کنارے سے لگی ہوئی اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آئی؟ میرے قریب آ کر وہ غصے سے دانت پیستا ہوا بولا۔ اس کی انگریزی قابل رحم حد تک کمزور تھی۔ کس گاڑی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے عقابی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا نقصان کون پورا کرے گا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تم اپنی بے ڈب گاڑی ممنوعہ علاقے میں پارک کی ہوئی ہے۔ ممنوعہ علاقہ؟ میری بات پر وہ بری طرح بنا گیا۔ دنیا کے کسی بھی کشادہ رہائشی علاقے میں پارکنگ پر کوئی پابندی
جلدی نہیں ہوتی. یہاں دور دور تک ایسا کوئی سائن بورڈ نہیں ہے. سائن بورڈ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم سڑک کے وسط میں کار کھڑی کر کے سو جاؤ. اس ملک میں بہت سی باتیں ڈرائیور کے تجربے اور شبابدید پر چھوڑ دی جاتی ہیں. میں نے گہری سنجیدگی سے کہا, پہلے تو تم مجھے اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ ورنہ میں ابھی تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا. چوری اور سینہ زوری. وہ گرایا, تمہارا لائسنس کہاں ہے؟ میں بھی دکھا دوں گا. میں نے اپنی جیب تھپتھپاتے ہوئے کہا, پہلے تم اپنے کاغذات دکھاؤ. وہ برہمی کے انداز میں مڑا اور اپنی کار کی طرف چل دیا. خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا. میرا مقصد بہت خوبصورتی کے ساتھ پورا ہو رہا تھا اور سفید فام میری خواہش کے عین مطابق اپنے رد عمل کا مظاہرہ کر رہا تھا. اپنے کاغذات نکالنے کے لیے وہ ڈرائیونگ سیٹ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. میں نے کھلے ہوئے دروازہ درمیان آ کر اسے بند کرنے کی راہ مسدود کر دی. اس وقت تک سفید فام میرے عزائم نہیں بانپ سکا تھا. وہ ڈیش بورڈ کے اوپر پڑے ہوئے مختصر سے سفری بیگ میں اپنے کاغذات ٹٹول ہی رہا تھا کہ میں نے خاموشی کے ساتھ جیب سے پستول نکال کر اس کا آہنی دستہ بے دردی کے ساتھ اس کی کنپٹی پر رسید کر دیا اور وہ ایک ہلکی سی کراہ کے ساتھ اپنی سیٹ میں وہیں بے سود ہو گیا. اس کی گردن فوری طور پر ایک طرف ڈھلک گئی تھی. وہ میری خوش نصیبی تھی کہ اس کار میں کوئی اور موجود نہیں تھا. میں نے فضا میں ہاتھ لہرا کر سلطان شاہ کو اشارہ کیا اور برق رفتاری کے ساتھ سڑک عبور کر کے میری طرف چلا آیا. اس اثناء میں نے ایک دیا سلائی کی مدد سے کراؤن کے 3 ٹائروں سے ہوا نکال کر ویرا کے فرار کی راہ مسدود کر دی تھی. میں نے دیکھا تھا کہ ویرا غزالہ کے مکان کے پھاٹک کے ذیلی دروازہ کھلوا کر اندر داخل ہوئی تھی, جس کا مطلب تھا کہ مکان میں غزالہ کے علاوہ کوئی چوکیدار یا مالی وغیرہ بھی موجود. لیکن میں اطلاعی گھنٹی بجا کر ویرا کو ہوشیار کرنے کا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. سلطان شاہ نے طے شدہ پروگرام کے مطابق کراؤن کے بے ہوش سفید فام کے برابر میں پسنجر سیٹ سنبھال لی. مقصد کار کی تلاشی لے کر اس میں موجود اسلحے پر قابض ہونا تھا تاکہ صورتحال کے بگڑنے پر طاقت کے استعمال سے ویرا پسپائی پر مجبور کیا جا سکے. ویرا ایک عیار اور شاطر عورت تھی. اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس نے غزالہ کے مکان میں کسی کو بھی اپنے سے اوجل یا آزاد رہنے دیا ہو. اندر سے کسی قسم کے شور و غل یا ہنگامے کی آواز بلند نہ ہونے سے یہ گمان ہو رہا تھا کہ جس آسانی سے میں نے باہر کی صورتحال پر قابو پا لیا تھا, کم و بیش اسی آسانی کے ساتھ ویرا اندر اپنی برتری قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی, جس کا فوری سدباب ضروری تھا. میں نے پھاٹک اور اس کے ذیلی دروازے پر ہلکا سا دباؤ دیا تو وہ دونوں اندر سے بلٹ تھے. میں نے لہجہ بھر اس کا جائزہ لیا اور میدان صاف پا کر کسی بندر کسی پھرتی کے ساتھ احاطے کی آدم کا دیوار پر چڑھ کر اندر ویران کیاری میں کود گیا. غزالہ کے باپ کرنل زوار زیدی کی زندگی میں اس گھر میں بڑے اور پھولوں کی بہار ہمیشہ قابل دید ہوا کرتی تھی. کل وقتی ملازم رکھنے کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص اپنا بیشتر وقت پودوں اور کیاریوں کو سنوارنے میں صرف کرتا تھا, لیکن اس وقت اس احاطے میں ہر طرف عجیب سی ویرانی کا راج تھا. ان کیاریوں کو خود رو جاڑ جنکاڑ نے تباہ کیا ہوا تھا. اسی کے درمیان کہیں کہیں قد آدم جنگلی گھاس لہرا رہی تھی. ان سب چیزوں کے درمیان کسی ذی روح کا وجود نہیں تھا. میں نے چند ثانیوں تک وہیں رک کر کچھ اندازے قائم کیے, پھر مکان کی دیوار کے سہارے عقبی حصے کی طرف ہو لیا. مجھے معلوم نہ تھا کہ اس طرف کچن سے نکاسی کا دروازہ کھلتا تھا. کونے سے گھومتے ہی میرے کانوں میں ویرا کی دھیمی مگر غسیلی آواز آئی. وہ اسی سمت کے کسی دروازے میں کسی سے باز پرس کر رہی تھی. تم مالکن کی دوست ہو اور میرے لیے مالکن کی طرح ہو عزت ہو. مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بوڑھے کی لجلجاتی ہوئی آواز تھی جو ایک کھلی ہوئی کھڑکی سے سنائی دی تھی. مجھے پتا چلا ہے کہ وہ 2-3 دن پہلے یہاں آئی تھی. ویرا کی آواز میں غصے اور جلاہٹ کی آویزش نمایاں ہو گئی تھی. میں کیسے مان لوں کہ تم نے کئی ہفتوں سے اسے نہیں دیکھا؟ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ مالکن یہاں بہت کم آتی ہے. بوڑھی مردانہ آواز میں رکت کی حد تک بیچارگی سمٹ آئی. تمہیں میرا یقین نہیں ہے تو ماسی سے پوچھ لو. مالکن نے اس پر ترس کھا کر اسے یہاں رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے. وہ کہاں ہے؟ ویرا نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے پوچھا. بیمار عورت ہے, جب بھی آتی ہے اندر کے ایک کمرے میں پڑی رہتی ہے. تو کیا وہ کہیں جاتی بھی ہے؟ ویرا کی ترش آواز سنائی دی. طبیعت سنبھلتی ہے تو اپنے بچوں میں چلی جاتی ہے, ان سے ناراض ہوتی ہے تو بیمار ہو کر یہاں پڑ جاتی ہے. وہ 4 دن سے یہاں آئی ہوئی ہے. وہ بتا دے گی کہ پچھلے 4 دن سے ہم دونوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں آیا. مالکن تو دور کی بات ہے, کوئی دن سے بنگن تک نہیں آئی. اس اثناء میں کچن کے دروازے تک پہنچ چکا تھا. وہ دباؤ ڈالتے ہی کھل گیا اور میں دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا. ان دونوں کی آوازیں کچن
کچن سے ملحقہ کمرے سے آ رہی تھی جو کسی زنانے میں ڈرائنگ روم ہوا کرتا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، چلو ماسی کے کمرے میں چلو، ویرا کی آواز سنائی دی۔ ننگے فرش پر ان دونوں کے قدموں کی چاپ دور ہوتی ہوئی سنائی دی۔ میں نے ڈرائنگ روم کی طرف کھلنے والے دروازے کے کی ہول میں سے دیکھا کہ وہ دونوں اس کمرے سے باہر جا رہے تھے۔ میں نے چند ثانیوں کا وقفہ دے کر درمیانی دروازہ کھولا اور پنجوں کے بال ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اس وقت پستول میرے ہاتھ میں تھا اور میں کسی بھی ناگہانی صورتحال کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ حالات کی ستم ظریفی تھی کہ اس وقت میری بدترین دشمن ویرا بھی اسی چھت کے نیچے مجھ سے چند گز کے فاصلے پر موجود تھی، اور میرا خیال تھا کہ میری عزیز ترین ہستی غزالہ بھی اسی چھت کے سائے میں کہیں رپوش تھی۔ ویرا دشمنی کے جذبے کے تحت اس کی تلاش میں تھی اور میں غزالہ کی محبت اور ہمدردی میں سایہ بن کر ویرا کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس وقت میں چاہتا تو ذرا سی پھرتی اور احتیاط سے کام لے کر عقب سے ویرا پر گولی چلا کر اسے جہنم واصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے تھوڑی دیر قبل مجھے ہلاکت سے بچا کر میرے ارادوں کو مروت کا پابند کر دیا تھا۔ اس سے میری دشمنی اپنی جگہ پر تھی، لیکن اس وقت ویرا پر ارادتاً ہتھیار اٹھانا میرے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ پھر دوسرا نقطہ یہ بھی تھا کہ ویرا میری مزاج فہم اور قدرے ہمدرد دشمن تھی۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے مار دیے جانے کے بعد جمی لائٹ جس کسی کو بھی پاکستان کے معاملات کا ذمہ دار بناتا وہ میرے لہو کا پیاسا ہوتا اور پہلی فرصت میں مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس لیے تمام تر بغض و عناد اور دشمنی کے باوجود ویرا کا زندہ رہنا ہی میرے لیے سود مند تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔